الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور آپ کے دلوں کی رونق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر اور رسولوں کو جب اس دنیا پر مبعوث فرمایا تو ہر نبی اور رسول کو ایک معجزہ بھی ساتھ دیتے تھے، اور کئی نبیوں کو تو کئی اللہ پاک نے معجزے دیے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے معجزہ کے بارے میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا سکتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر میں جب اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
مادرزاد اندھا ہوتا اس کے آنکھوں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی، اور اگر کسی کو جلدی بیماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو ان کو شفا مل جاتی۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، جب ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، فرمایا اللہ جی یہ ایک لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس عصا کے ذریعے سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک، فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا، وہ زمین پر بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اب اس کو پکڑ لیجئے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہم اس کو اس کی اسی حالت پر اس کو لوٹا دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزہ دیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو معجزہ دیا، فرش سے اٹھایا، عرش تک پہنچایا، ایک براق نامی سواری پر سوار کیا، جس کی رفتار کا عالم یہ تھا بجلی کی چمک کی طرح، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، کیونکہ براق کا معنی ہی بجلی ہے۔ اب بہت سارے لوگ شاید اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جی ہم نے اتنی تیز رفتار آج تک کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہے، جہاں اس کی نظر پڑے وہاں اس کا قدم پڑے، اور راتوں رات زمین سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک پہنچ جائے، اس کا زمین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اتنی تیز کوئی سواری دیکھی ہی نہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا براق ہے، براق کا معنی بجلی ہے، تو بجلی کی طرح ہی اس کی رفتار ہوگی۔ بجلی کی کیا رفتار ہے؟ آسمان سے بجلی کڑکتی ہے، چمکتی ہے، تو اس کی روشنی زمین پر پھیلتی ہے، اس کی رفتار دیکھ لیجئے، ہاں جی، صرف آواز اوپر آئی اور اس کی چمک زمین پر گری، پلک جھپکنے کے برابر بھی دیر نہیں ہوتی، اتنی آسمان کی بجلی کی رفتار ہے، دنیا کی بجلی کی بھی رفتار ہے۔ ہمارے اس علاقے کا اگر مین بجلی کراچی کے اندر ہو اور وہاں سے اس کو آن کیا جاتا ہو، وہیں سے اس کو آف کیا جاتا ہو، تو اگر بٹن دبایا آف کرنے کا تو فوری طور پر آف ہو جاتی ہے، اور اگر وہیں سے بٹن دبایا آن کرنے کے لیے تو سیکنڈوں کے اندر بجلی وہاں سے یہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو دنیا کی بجلی کی بھی کتنی رفتار ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں، جو سواری اللہ نے بنائی اور اس کا معنی ہی بجلی کی چمک ہے، تو اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو براق پر سوار کیا، ام ہانی کے گھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 نورانی مخلوق کے ذریعے سے اٹھایا، اتنا بڑا پروٹوکول دیا، پھر حرم پاک کے اندر لے کر گئے، زمزم کے قریب وہاں حضور کا سینہ چاک کیا گیا، اور
جنت سے سونے کی تشت لائی گئی اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو رکھا گیا۔ دنیا کی سب سے پہلی یہ اوپن سرجری ہے، اس سے پہلے کسی نے کوئی سرجری نہیں کی۔ اللہ پاک نے یہ ایک نظام بتایا کہ ہر چیز سے اول جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اوپن سرجری کی تو اللہ کی ذات نے کی۔ حضور کا سینہ کھولا گیا، آپ کا قلب اطہر نکالا گیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر دوبارہ اس کو سینے کے اندر رکھ دیا اور ایسے رکھا، سینے کو ایسے بند کر دیا کہ اس کی سلائی تک نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کی سواری پہنچی مدینہ الرسول میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور مکہ سے آپ یہاں ہجرت کریں گے، لہٰذا اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے چلے مدین طور سینا پر پہنچے۔ طور سینا پر جب پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی یہاں بھی اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس مقام پر نفل نماز پڑھی جس کو طور سینا کہا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے ہم کلامی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر گئے مدین، وہاں فرمایا، حضور یہ شعیب علیہ السلام کی وادی ہے، آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر فرمایا، حضور آگے چلیے۔ آگے پہنچے تو بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرمایا، حضور یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور اب بیت المقدس چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور وہاں حضور کی آمد سے پہلے جس طرح مہمان کے آنے سے پہلے میزبان اس کے منتظر ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بڑا عالیشان انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مہمان بنے اس رات، انبیاء کے مہمان بنے، فرشتوں کے مہمان بنے، اللہ کے مہمان بنے، اللہ کی جنت کے مہمان بنے۔ تو مہمان کی آمد سے پہلے بڑا خوبصورت انتظام کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو بیت المقدس کے اندر باندھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور اس کے بعد امامت کی باری آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا اور فرمایا، حضور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پر نہیں آ سکتا، آپ کے ہوتے ہوئے جہاں آپ موجود ہوں وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے، آج کا ملا کہتا ہے اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے اور پھر بھی مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اصول بتا دیا جہاں نبی موجود ہو، اللہ کا یہ پیارا محبوب موجود ہو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی جماعت موجود ہے، لیکن کسی کے لیے امامت کی اجازت نہیں ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما بھی ہو اور میں اس منبر پر بیٹھ جاؤں؟ میری کیا اوقات ہے؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، تو میری کیا حیثیت ہے
کہ حضور کی موجودگی میں میں اس مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کی امامت کرواؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں، کسی دوسرے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر امامت کرائے۔ تو حضور کی یہ شان ہے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اب آسمانوں کی سیر کروانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، پوچھا گیا جی کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ دربان نے پوچھا آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ فرمایا اللہ کا پیارا محبوب ہے۔ فرمایا کہ بلایا گیا ہے یا خود آئے ہو؟ فرمایا بلانے کے لیے خوش آمدید ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے نیک نبی، خوش آمدید ہو آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی حالت میں کیا دیکھا کہ بابا آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا لیتے ہیں، اور اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، حضرت آدم علیہ السلام کی اس کیفیت اور اس حال کو میں سمجھ نہ سکا، آپ بتا دیجئے۔ دائیں طرف والے لوگوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور بائیں طرف والے لوگوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں، اس سے بھی عقیدہ کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو کلی علم ہوتا غیب کا، اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام سے سوال نہ کرتے۔ جو بندہ جانتا بھی ہو، سارا کچھ معلوم ہو، اگر وہ سوال کرے تو اس کا سوال یہ بے جا ہے، یہ فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنا یہ بھی عقیدہ کی اصلاح کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور، حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان روحوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو جنت کے مہمان بننے والے ہیں، اور بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھ کر جب آپ رونے لگ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر دوسرے آسمان پر لے کر گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں نے مرحبا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، فرمایا میرے بھائی، میرے نیک بھائی اور نیک نبی، آپ کے لیے خوش آمدید ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور وہ فرشتوں کے لیے قبلہ ہے، حرم ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف اس کا طواف کیا جاتا ہے، وہاں عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی جتنی نوری مخلوق ہے ساتویں آسمان پر بالکل اس کے بالمقابل بیت اللہ شریف کے اس کے ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، مرحبا کہا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹا نیک نبی
اس کے لیے خوش آمدید ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مبارکباد دی اور خوش آمدید کہا بالابن الصالح والنبی الصالح، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالابن الصالح والنبی الصالح۔ ساتوں آسمان پر اللہ کے نبی پہنچے، اب سدرۃ المنتہا پہنچنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اس سے آگے جانا میرے لیے منع ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں نے اگر ایک قدم بھی چلا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلے تنہا وہاں کھڑے ہوئے ہیں، آسمانوں سے آواز گونجتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے کہ میرے محبوب چلتے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے آ رہے ہیں، میرے نبی کی شان دیکھیے۔ اللہ پاک نے اپنے پاس بلوایا تو اپنے پیارے محبوب ہی نے کلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تو اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ یا موسیٰ۔ کیا فرمایا؟ کوہ طور پر بلایا ہے، کوہ طور پر اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ فرمایا موسیٰ یہاں بھی آنا ہے میری ملاقات کے لیے اور میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، تو جوتے نکال کر آنا پڑے گا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے جایا گیا، مدینہ سے طور سینا سے مدین کی طرف، مدین سے لے کر بیت اللحم میں، بیت اللحم سے لے کر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، ان پاکیزہ جگہوں پر آپ کو بلایا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو یہ نہیں فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ کہ میرے محبوب اپنے جوتوں کو نکال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا، لیکن میرے اور آپ کے پورے کائنات کے محبوب کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا آپ اپنے جوتوں کو نکال دیجئے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کے جوتوں پر جو خاک لگی ہوئی ہے اس خاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جوتے آپ کے ساتھ گئے ہیں تو ان پر کوئی خاک کے ذرے بھی لگے ہوں گے، تو اس سے سمجھ لیجئے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کا کیا مقام رکھا ہے کہ حضور کے نالین مبارک کے خاک کے جو ذرے آپ کی نالین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ تک عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے اس محبوب سے ملاقات کی، اپنے اس پیارے محبوب سے ملاقات کی۔ جب بھی کوئی بھی کہیں بھی مہمان بن کر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کر جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہو اتنا بڑا وہ تحفہ لے کر جاتا ہے، جو آدمی جتنا چھوٹا ہو غریب ہو اپنی حیثیت کے مطابق وہ تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے مقام ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جس طرح اللہ کی شان کو، اس کی حمد کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب کی شان کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس مصرے کے اندر اس نے بات کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ کے بعد کسی دوسرے کا مقام ہے
تو وہ میرے اور آپ کے کائنات کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو تحفہ دیا، اللہ پاک سے ملاقات کی، التحیات للہ، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، نماز کے دوسرے قاعدہ کے اندر، آخری قاعدہ کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس تحفے کو قبول فرمایا اور نماز کا حصہ بنا دیا۔ تحفہ کیا ہے؟ التحیات للہ، اے اللہ میری زبان سے جو کی ہوئی عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے تحفے میں لایا ہوں۔ زبان کے ساتھ جو بھی عبادت کی ہے، اللہ کی تسبیح کی یا قرآن پاک کی تلاوت کی، زبان کے ساتھ جو بھی اچھے بول بولے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، اے اللہ میری بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اللہ جی میری جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں، مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کے ساتھ معاونت کرنا، یہ سارا کا سارا آپ کے لیے میں تحفے میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کے ان 3 تحفوں کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے بھی اس کے بدلے میں اپنے پیارے حبیب کو 3 تحفے دیے۔ فرمایا السلام علیکہ، سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کو تحفہ دیا سلامتی کا، میرے محبوب آپ پر سلام ہو۔ یہ کس کے بدلے میں؟ التحیات کے بدلے میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، والصلوات کے بدلہ میں اللہ پاک نے تحفہ دیا ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ والطیبات، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے تیسرا تحفہ دیا وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں بھی آپ پر نازل ہوں۔ اور اسی سدرۃ المنتہا پر جب اللہ کے پیارے محبوب نے یہ تحفہ دیا، حضور کی اس مبارک امت کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ جہاں اللہ پاک نے سلامتی کا تحفہ اپنے پیارے محبوب کو دیا، وہیں پر سلامتی کا تحفہ میرے اور آپ کے لیے بھی دیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیا فرمایا کہ سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے خاص طور پر نیک بندوں پر۔ نماز کے اس قاعدہ میں بیٹھے تو یہ 3 تحفے جو اللہ کے پیارے محبوب نے اللہ کو سپرد کیے، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے جو 3 تحفے اپنے پیارے محبوب کو دیے وہ بھی اس کا نماز کا حصہ بنا دیا۔ اور جو اللہ پاک نے اسی جگہ پر میرے اور آپ کے لیے سلامتی کا، ایمان والوں کے لیے سلامتی کا تحفہ دیا، وہ بھی نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ تحفے اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند آئے، اور اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کی یہ جو تحفے دیے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ نماز ہماری زندگی کا یہ اہم حصہ ہے، اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، سب کو نمازوں کی پابندی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔